بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں ساری امپورٹنٹ ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ کل کا جو اجلاس ہوا، کل 2 ایونٹ ہوئے اور نمبر 1 ایونٹ تھا ISI ہیڈ کوارٹر میں. اس میں سول ملٹری لیڈرشپ ایک ساتھ ایک چھت تلے موجود تھی، بلکہ ایک کمرے میں موجود تھی، اور اہم ترین امور جو ہیں اس میں زیر بحث آئے. اور اس کے ساتھ شام کو ایک اور ایونٹ تھا، وہ تھا PDM. شہباز شریف صاحب نے انوائٹ کیا ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے انوائٹ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو. پارلیمانی لیڈرز کو عشائیے پہ بلایا تھا، اور بنیادی طور پر یہ تھا کہ PDM کو بحال کیا جائے. اور اس میں شہباز شریف صاحب نے دعوت دے دی PDM کو، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ANP کو دعوت دے دی کہ آپ دوبارہ آئیں. اور اس سے ایک یہ خبر محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے مخبروں نے جاتی عمرہ پہنچا دی کہ شہباز شریف صاحب تو کچھ اور کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز بھی آپ سے کریں گے. پھر سپریم کورٹ میں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالا گیا، وہ معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ تھی، اور اس میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر دیا ہے. وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا آرڈر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ امریکی وزیر دفاع کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے. تو یہ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر یہ بھی ایک خبر ہے کہ ہوائی اڈہ دیا جا رہا ہے، ایئر بیس دی جا رہی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا آفیشیل نہیں آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب پتہ نہیں امریکہ کو پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا دے دیا، ایئر بیس دے دی، ایئر سپیس دے دی، اس طرح کی یہ ساری چیزیں. تو خیر شروع کرتے ہیں. پہلی خبر ہوا یہ کہ کل ISI ہیڈ کوارٹر میں جو اجلاس تھا، اور اس میں وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے. اس اجلاس کے بعد اور جو تصاویر جاری ہوئیں، ان تصاویر کے بعد اپوزیشن کے بینچوں پہ کافی پریشانی کا سامنا ہے. اور نہ صرف پریشانی کا سامنا ہے، بلکہ وہ اجلاس جو تھا وہ بہت کچھ کنوے کر رہا تھا، کیونکہ از خود یہ ایک بہت بڑی خبر تھی. میں نے پچھلی ویڈیو آپ سن لیں، اس میں نے ساری سچویشن بتائی ہے کہ کیوں امپورٹنٹ تھی. اس لیے کہ معاملات کافی آس لگائے بیٹھے تھے بہت سارے لوگ کہ جناب صورتحال پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ایک اور چیز بھی زیر بحث آئی. شام کو عشائیہ ہوتا ہے، عشائیے میں دی جاتی ہے دعوت، اور دعوت دی گئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کو. کیونکہ بلاول صاحب بھی نہیں آئے اور زرداری صاحب بھی نہیں آئے، انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا. راجہ پرویز اشرف، سید یوسف زئی گیلانی اور شیری رحمان، یہ 3 رہنما بھیجے تھے. اور ANP کے بھی مرکزی قیادت نہیں آئی، میاں افتخار صاحب آئے. تو دوبارہ شمولیت کی دعوت دی، اور وہ یہ دعوت دی گئی خاموشی سے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کیونکہ بجٹ سیشن آ رہا ہے اور JKT گروپ بھی موجود ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے ہماری طرف، تو کیوں نہ ایک چانس لیا جائے. میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ JKT گروپ کا آج اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں بھی زیادہ امکان یہی ہے کہ JKT گروپ جو ہے وہ بھی ریویو کرے گا اپنی پالیسی کو. اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ واضح طور پر کہہ دے کہ جناب ہم ہر صورت میں بجٹ کو سپورٹ کریں گے، اور بجٹ کو سپورٹ کریں گے، کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ڈالیں گے. اور اگر اس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا تو جو PDM کا کل کا عشائیہ ہے اس کے غبارے سے ویسے ہی ہوا نکل جائے گی. کیونکہ اب پرتولے جا رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب اب PDM کا سربراہی اجلاس بلائیں گے، اور سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی کو اور ANP کو مدعو کیا جائے گا،
کیونکہ پیغام لے کے چلے گئے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، گیلانی صاحب اور شری رحمان زرداری صاحب کے پاس۔ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، کیا شرائط آتی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ کہا تھا کہ کھلے عام سر عام معذرت کی جائے، جو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور اے این پی کو۔ تو پیپلز پارٹی اور اے این پی مشترکہ طور پہ فیصلہ کریں گے، الگ سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو اگر جہانگیر ترین گروپ انکار کر دیتا ہے تو پھر تو یعنی کہ وہ آج سپورٹ کا اعلان کر دیتا ہے غیر مشروط طور پہ، تو اس کا مطلب ہے جس کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ کل کا جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ایونٹ ہوا اس کے بعد میرا خیال ہے کافی لوگوں کو میسج چلا گیا ہے کہ جو آس لگائے بیٹھے ہیں وہ ان کی دال ابھی تک گلنے والی نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب، فرض کریں جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں جی نہیں، جس کا امکان بہت کم ہے کہ ہم بجٹ کو اپوز کریں گے، پھر شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی دونوں امپورٹنٹ ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھنا ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہماری اطلاعات یہی ہے کہ جے کے ٹی جو ہے وہ فی الحال یہ گروپ گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گا، بجٹ پہ کوئی رخنا نہیں ڈالے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں پی ڈی ایم۔ پی ڈی ایم میں جب یہ بات خبر پہنچی جاتی عمرہ، تو مریم صفدر صاحبہ اس پہ کافی ناراض ہیں۔ نہ صرف ناراض ہیں بلکہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے دھمکی دی ہے، اور وہ دھمکی یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لائے تو پھر نیا سیکرٹری جنرل تلاش کر لیں آپ پی ڈی ایم کا، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ معاملہ کہاں ہے۔ ابھی تک مریم صفدر صاحبہ، شہباز شریف صاحب کی پالیسی، دونوں پالیسی کی حد تک مختلف ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ بدستور مزاحمت کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی اور انہوں نے کہا کہ اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب خود سے تو یہ بات نہیں کر سکتے، اور احسن اقبال صاحب بھی کافی متحرک ہو گئے ہیں، تو وہ ماؤتھ پیس جو کہ براہ راست جاتی عمرہ سے ہدایات لیتے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں، جبکہ جو ماڈل ٹاؤن یعنی کہ شہباز شریف صاحب سے جڑے ہوئے ہیں وہ پی ڈی ایم کو دوبارہ فعال کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ آگے جا کے یہ سچویشن کیا بنتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آج ملاقات کریں گے، اور ان کو بھی کچھ کیا کہنا چاہیے رام کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ اب میں موجود ہوں، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی موجود ہوں، اور مسلم لیگ نواز کا صدر بھی میں ہوں، تو پالیسی میری ہی چلے گی، لہٰذا اب آپ نے مجھے فالو کرنا ہے۔ مولانا صاحب اب بڑے ناپ تول کے فیصلہ کرتے ہیں، اور مولانا اس کے بعد رابطہ کریں گے نواز شریف صاحب سے، پوچھیں گے مریم صفدر صاحبہ سے صلاح مشورہ کریں گے کہ اب مجھے کون سی پالیسی لینی ہے اور کس کی امامت قبول کرنی ہے۔ تو آج کی ملاقات کا انتظار کریں۔ اس کے بعد ہے جی سپریم کورٹ میں جو امپورٹنٹ کیس تھا، شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ باہر جا رہے تھے، اور بلیک لسٹ سے نام تھا ہائی کورٹ میں، ایک ہی دن ان کا کیس لگا، ایک ہی دن دائر ہوا، ایک ہی دن اعتراض لگا، اعتراض ختم ہوا، اوپن کورٹ میں سماعت ہوئی، اسی دن فیصلہ آ گیا اور ان کو جانے کی اجازت مل گئی، اور اگلی ہی رات شہباز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئے لندن جانے کے لیے، لیکن وایا قطر دوحہ ان کو روک لیا گیا، ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ تو آج سپریم کورٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو اپیل فائل کی گئی ہے، گورنمنٹ نے اس کو چیلنج کیا ہے، وہ بڑا سخت اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے، اہم آئینی اور قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ ڈسٹرسٹ شو کیا گیا ہے، اور آج بھی اٹارنی جنرل نے جو آرگومنٹس دیے انہوں نے یہی باتیں کی کہ جناب ایک ہی دن سارا کچھ پروسیجر بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور اتنی جلد بازی میں سارا کچھ کیا گیا، جس سے عدالت
عدالت کے نظام انصاف پہ سوال اٹھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ضابطے، رولز، پروسیجر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ میں جو سوالات آج اٹارنی جنرل نے اٹھائے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے، اور یہی سوالات تھے۔ اور ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کا بھاری بھرکم بینچ ہے، اور سپریم کورٹ نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پورا ریکارڈ پیش کیا جائے کہ اس مقدمے کی سماعت کیسے ہوئی تھی، کہ شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ایک ہی دن انہوں نے اپیل فائل کی، ایک ہی دن لگی، اور ایک ہی دن ہیئرنگ ہوئی، اور اسی دن آرڈر پاس ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب آئیں گی، اور اس میں نہ صرف یہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب کو تو نام ہی بلیک لسٹ میں نہیں تھا، تو پھر توہین عدالت کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ جب پیٹیشن ہی واپس لے لی گئی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی کیسی، یعنی شہباز شریف صاحب نے جو مقدمہ واپس لیا ہائی کورٹ میں وہ بھی بات آئی۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا اور خاص طور پہ اس مقدمے کی جس طرح سماعت کی گئی باریک بینی سے جائزہ لے گی، اور اس میں کوئی ایسا آرڈر پاس ہو سکتا ہے جو کہ ہائی کورٹس کے لیے، عدالت عالیہ کے لیے ہدایات، ڈائریکشنز، انسٹرکشنز دی جائیں گی، اور کچھ رولز طے کیے جائیں گے کہ کیسے اس نوعیت کے مقدمے سنے جانے چاہیے، اور اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل وقت ہے، کیونکہ اس میں 14 ملزمان جو ہیں وہ آلریڈی ECL پہ ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، ٹرائل چل رہا ہے، اور ایسے موقع پہ ان کو باہر کیسے جانے دیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کی صحت کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے گئے، کہ سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے کہ کیا کوئی ایمرجنسی تھی صحت کے بارے میں، لیکن ایسی کوئی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی، ابھی تک ماشاءاللہ سے فٹ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو دیکھنا ہے کہ اگلی تاریخ پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ مشکل دن ہے۔ اور ادھر ہائی کورٹ میں بھی مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے جو اپیلیں ہیں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف نیب کی، وہ جناب زیر بحث ہیں، اور ان میں بھی اطلاعات کے مطابق وہ اس اپیلوں کو ہیئرنگ نہیں چاہ رہے، فوری طور پہ سماعت نہیں چاہ رہے، اور ان کے وکیل کی طرف سے شاید ڈیلے کی اپلیکیشن فائل کی گئی ہے۔ تو ایک بات، اگلی خبر وہ ہے مزید امپورٹنٹ، وہ ہے جی پینٹاگون کی طرف سے خبر آئی۔ پہلے ادھر سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کرتی رہیں، بلکہ پھیلائی گئیں کہ پاکستان نے فضائی ایئر سپیس دے دی ہے، اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے امریکنز کو، اور زمین بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گراؤنڈ آپریشنز کے لیے۔ تو یہ خبر آئی، اور میں نے کل بھی اس پہ کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ پینٹاگون کی میں اوریجنل خبر دیکھ چکا تھا، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، اور اس میں یہی تھا کہ 2001 کا جو ارینجمنٹس تھی، سیٹلمنٹ تھی، اسی کے اکارڈنگلی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فی الحال جو فضائی حدود استعمال ہو رہی ہے وہ جاری رہے گی، اس کو جاری رکھنے پہ اتفاق ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین اگر استعمال کرنی ہے، کوئی جہاز وہاز اترتا ہے، تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ اس وقت کوئی بھی ایئر بیس پاکستان میں امریکہ کے پاس نہیں ہے، امریکی ایئر بیس اس وقت پاکستان میں نہیں ہے۔ تو وہ کنٹینیوٹی کی بات ہوئی تھی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوشل میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب پاکستان نے اپنے ہوائی اڈے دے دیے ہیں، فضائی حدود دے دی ہے، امریکہ کو یہ کر دیا ہے، جبکہ ہوا یہ ہے کہ 9/11 کے بعد یہ ہوا تھا، امریکی فوج، غیر ملکی فوج، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا انخلاء چل رہا ہے افغانستان سے، اور اسی انخلاء کے سلسلے میں یہ اس میں ایکسٹینشن ہوئی ہے کہ جب تک وہ چل رہا ہے تب تک ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، تو وہ ہوا ہے۔ اور اس سے زیادہ سارے کا سارا فسانہ ہے۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع کی فون پہ بات ہوئی اور اس میں بھی افغانستان کا معاملہ زیر بحث آیا۔ افغانستان کے بارے میں بات چیت ہوئی کیونکہ افغانستان میں بہت زیادہ پرتشدد کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں افغان فورسز کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان، تو اسی پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مئی سے سپٹمبر تک کا جو سفر ہے یہ آسانی سے گزر جائے اور غیر ملکی افواج کا انخلاء پرامن طور پر ہو جائے، یہ بات ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ کا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان نے بہت پہلے انکار کر دیا تھا اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ کو فوجی اڈے دیے جائیں، جبکہ ایسی استاد بھی نہیں آن پڑی، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ امریکہ اب پاکستان کو اپنا اتحادی نہیں سمجھتا اور اس نے ہمیشہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے۔ چائنا اس سے کہیں آگے جا رہا ہے، چائنا نے دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے ہر اعتبار سے۔ تو یہ تھیں کچھ خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔